جی بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب. خبر یہ بھی ہے اور بڑی مصدقہ اطلاع ہے کہ پرسوں وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی جب سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے توہین عدالت کے حوالے سے جو انہیں نوٹس آیا ہوا ہے تو ان کو بیرسٹر اعتزاز احسن ریپریزنٹ کریں گے. اور یہاں پر تو پھر وہ تو چیف جسٹس ہیڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کہا ہوا تھا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش نہیں ہوں گا جب تک کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں. اس کا مطلب ہے اپنے بیان سے وہ منحرف ہو جائیں گے. پھر ایسا اس وقت جب تھی نا جی یہ واقعہ ہوا تھا تو ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا جج شاپنگ کا. الزام تراشی ہو رہی تھی لوگوں کے اوپر, فیسوں کا ذکر آ رہا تھا تو انہوں نے کہا جیسے میں تو پیش ہی نہیں ہوں گا لہذا مجھ پہ یہ الزام نہ ہے. تو میرا وقت گزر گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی تنقید سے دیکھنے والی بات نہیں؟ یہ پارٹی مین وہ پارٹی کمٹمنٹ سے آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. قصوری صاحب آپ اگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک مین کا تو ایک پبلک اٹرنسز ہوتی ہے اور لوگ پبلک لائف میں جن کی کریڈیبلٹی بلٹ اپ کرتے ہیں وہ اپنے الفاظوں سے منحرف نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی تبھی بلٹ اپ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کہے پر قائم رہتے ہیں, چاہے you might suffer but you take stand. باقی اگر آپ سٹینڈ بدلتے رہیں تو you can be called a very successful politician, لیکن ایک صاحب رائے سیاستدان بننے کے لیے, صاحب کردار, صاحب تجسس, you have to take stand. But where you are said, you must. میں نے کئی چیزوں پر سٹینڈ لیا 40 سال پر, میں آج بھی وہاں کھڑا ہوا ہوں. I will not budge an inch. دوسرا پہلو ہے کہ اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں, طبیب ہوں, اور میرا دشمن آ جاتا ہے بطور مریض, میں اسے انکار کر سکتا ہوں؟ نہیں. لائک وائز ان ہمارے جو لیگل ایتھکس ہیں اس میں وکیل کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کہے کہ میں تمہارا وکیل نہیں بنوں گا. اٹس ان ایتھیکل کسی بھی وکیل کے لیے کہ وہ کسی کو کہے میں تیرا مقدمہ نہیں دیتا. کوئی ڈاکو, کوئی قاتل, کوئی ریپسٹ آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مورلی اٹس ناٹ کریکٹ اس کو کورٹ آف لا میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے, منصف نہیں بن سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس کے خلاف ہے. ہاں, آپ منصف نہیں بن سکتے, آپ وکیل ہیں. آپ کو کیا اختیار ہے کہنے کا جی نہیں تم ڈاکو, میں تو وکالت نہیں. ایک پرسنل فریڈم ہے. میں اگر ایک وکیل ہوں, میرے پاس 10 لوگ آتے ہیں, میری مرضی ہے میں جس کا کیس ایکسیپٹ کروں, جس کا نہیں کرنا چاہتا میں نہ. کیس ایکسیپٹ یہ نہیں کہیں گے میں تمہارا کیس اس وجہ سے نہیں کر رہا, جو مرضی کر لے, آپ کو بہانا ڈالیں گے. ان ایتھیکل. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کوئی دشمن آتا ہو, اٹ از ون آف دی فنڈامنٹل رائٹس, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین کے اندر کہ ایوری پرسن has a right to be defended by a counsel of his own choice. That's one of the fundamental rights. Right. اچھا آخری سوال ہے میرا اور مختصراً جواب دیجیے گا کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں میں تصادم کی جو فضا ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ادھر حکومت جو ہے, وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اپنا وقار بحال کرنے کے لیے ضروری تھا یہ کرنا. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے پٹیشن دائر کر دیا, فوج کا اپنا ایک سٹانس ہے اس کے حوالے سے. تو سیاسی ایک بحران کی کیفیت ہے پاکستان میں, اور جو عام عوام ہے ان کے مسائل کیا ہیں اس کے اوپر شاید کوئی توجہ نہیں دے رہا, کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس میں ملک کا, لوگوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ بہت نقصان ہو رہا ہے. اتنا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس ہفتے میں 11 جج کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, میمو گفتگو کر رہے ہیں ہم, یا ہم کنٹینٹ گفتگو کر رہے ہیں. وہ لوگ جو 10 سال سے کالی کوٹھی پڑے ہوئے ہیں ان کے سماعت نہیں ہو رہی. یہ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب. ایک بندے کو نیچے سے سزا ہوتی ہے, کتنے سال لگتے ہیں جی اس کی مرڈر اپیل ہائی کورٹ میں لگنے میں؟ خاتون روتی ہوئی آ گئی کہ میرے بیٹے کا کیس 1994 کا ہے, سزائے موت پڑا ہوا ہے, سپریم کورٹ میری اپیل نہیں سنتی. تو ہمیں یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, عدالتی مسائل جو ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ عدالت کو خراب کیا ہے ان کو سیاسی معاملات میں الجھا کے. سیاسی معاملات حل نہیں ہوتے اور عدالت پہ داغدار آ جاتے. رائٹ. قصوری صاحب شارٹلی پلیز. ایکچولی پارلیمنٹ از ناٹ پلئنگ اٹس رول. آل دی contentious political issues are discussed and resolved at the floor of the house. یہ دنیا میں ایک سیٹل پرنسپل ہے. پارلیمنٹ وہ رول نہیں پلے کر رہی. پارلیمنٹ جو ہے appears to be a gag parliament.
ایک پارلیمنٹ جس کی نبض ہی پاکستان کے عوام کی مسائل کے اوپر نہیں ہے. ناؤ پارلیمنٹ جو رول نہیں پلے کر رہی پر کمپلشن وہ رول عدالتوں کو کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد رانجھا آپ کا بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا ٹیلی فون لائن پر، ان کا بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے صورتحال کس موڑ بیٹھتی ہے. امید ہم یہی کریں گے کہ جو بھی صورتحال بنتی ہے، اداروں میں تصادم کی فضا ہے، سپریم کورٹ کا اپنا ایک موقف ہے، حکومت اپنا دفاع کریے خاص طریقے سے، فوج کا اپنا ایک موقف ہے میمو سکینڈل کو لے کر، اور اپوزیشن اپنی ایک سیاست کر رہی ہے اور اپنا ایک موقف جو ہے اس کو آگے لے کر چل رہی ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جلد یہ معاملات جو ہیں یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، اور پاکستان کے وہ غریب عوام جن کا حق انہیں اس وقت نہیں مل رہا وہ ان تک پہنچے، اور ہمارے حکمران، ہمارے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ان کی طرف توجہ دیں. اس نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.